الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منكم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ بھائیو بزرگو دوستو، اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو مسلمان بنایا اور عظیم کلمے کی دولت سے نوازا۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ دوستو، اس سے بھی بڑھ کر اللہ پاک نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ بزرگو دوستو، اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ اللہ پاک نے ہمیں ایک طریقہ دیا ہے، ایک دین دیا ہے، وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بزرگو دوستو، جو اسلام ہے ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جو اللہ کا حکم ہے، نبی پاک کا طریقہ ہے، ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ پاک نے انسانوں کو پیدا کیا اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے آپ کو یوں ہی بیکار فضول پیدا کیا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ دوسری جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، اور بعضوں نے لیعبدون کا ترجمہ لیعرفون کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنی معرفت کے لیے، اپنی پہچان کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہم اللہ پاک کو جانیں، اللہ پاک کی عظمت کو جانیں۔ اللہ پاک غفور الرحیم ذات ہیں، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، اللہ پاک ہمارے مالک ہیں، اللہ پاک ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ پاک کی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہیں۔ جو کچھ ہمیں دنیا میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کو کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک کے ارادے کا نام ہی وجود ہے۔ اللہ پاک جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دیر نہیں ہے۔ کن فیکون، اللہ پاک کہتے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ نہ اللہ پاک کو اسباب اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کو لوگوں کی ضرورت ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم نے ایک بلڈنگ بنانی ہے، ایک مکان بنانا ہے، ہم سب سے پہلے انجینئر کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کا نقشہ دے گا۔ اس کے بعد ہم اس کا مٹیریل اکٹھا کریں گے، معماروں کو بلائیں گے، معمار اس کو تعمیر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک کو نہ معماروں کی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت ہے، نہ اللہ پاک کا کوئی مشیر ہے، نہ وزیر ہے۔ اللہ پاک قل هو اللہ احد، اللہ پاک اکیلے ہیں، تنے تنہا، ہر چیز پہ قادر ہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ بزرگو دوستو، جو کچھ زمین کی تہوں میں ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں۔ کالا پہاڑ ہو، کالی رات ہو، کالی چیونٹی اس پہ چل رہی ہو، اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے چلنے سے جو ایک ہلکی سی لکیر پڑتی ہے پتھر پہ، اللہ پاک اس کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے چلنے سے اس کے قدموں کی آہٹ اللہ پاک اس کو بھی سن رہے ہیں۔ اور چھوٹی سی چیونٹی، اس کے اندر دل ہے، یہ کیا سوچ رہی ہے، زبان ہے، اس سے کیا بول رہی ہے، کان ہے، اس سے کیا سن رہی ہے، اللہ پاک کو بھی جانتے ہیں۔
یہ ہے اللہ پاک کی ذات، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ بزرگو دوستو، اس بات پہ ہم نے یقین لانا ہے۔ ہمارا بنیادی کلمہ لا الہ الا اللہ، پہلا جز لا الہ الا اللہ، ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ، نہیں کوئی مشکل کشا، نہیں کوئی حاجت روا، نہیں کوئی کام کو بنانے والا، نہیں ہے کوئی صحت دینے والا، نہیں ہے کوئی شفا دینے والا، نہیں ہے کوئی بیماری لانے والا، نہیں ہے کوئی عزت دینے والا، نہیں ہے کوئی ذلت دینے والا، نہیں ہے کوئی زندگی دینے والا، نہیں ہے کوئی موت دینے والا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ حضور دوستو، اس بات پہ ہم نے یقین لانا ہے۔ اسی محنت کے لیے، اسی کلمے کی آواز کو لگانے کے لیے اللہ پاک انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا کرتے تھے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آپ کے نبی، دونوں جہانوں کے سردار۔ حضور دوستو، اللہ پاک نے ان کو بھی اس کام کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی محنت کے لیے اس دنیا میں بھیجا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے۔ سارے نبیوں نے آ کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ نبیوں کی بات کو ماننے والے کامیاب اور نہ ماننے والے ناکام ہو گئے۔ انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے یہی آواز لگاتے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبیوں کی بات جنہوں نے مان لی وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام ہوئے۔ نہ ماننے والوں میں بڑے بڑے بادشاہ بھی گزرے، فرعون، نمرود، حامان۔ فرعون بہت بڑی فوجیں لے کے نکلا تھا موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے، اللہ پاک نے فوجوں سمیت پانی میں غرق کر دیا۔ نمرود کو اللہ پاک نے بہت بڑی بادشاہت دی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے، جن میں ایک نمرود بھی تھا، پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا۔ بادلوں کو دیکھ کے کہتا تھا، جاؤ جاؤ برسو، کدھر برسو گے؟ تمہارے برسنے سے زمین سے جو فصلیں اگیں گی وہ میرے خزانوں میں آئیں گی۔ حضور دوستو، ابراہیم علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ اللہ پاک ویسے بھی ناکام کر سکتے تھے، تخت چھین سکتے تھے، بادشاہ چھین سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے تخت پہ بٹھا کر ایک مچھر کے ذریعے سے، حقیر سا پروانہ، مچھر مکھی سے بھی چھوٹا، بالکل چھوٹا، ایک مچھر کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو ناکام کر دیا۔ حضور دوستو، اس کی بادشاہت، اس کی فوجیں، اس کی سلطنت، اس کا مال دولت اسے ذلت اور رسوائی سے بچا نہیں سکا۔ حضور دوستو، کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھی ہے۔ جو آدمی 100% دین پہ چلے گا، اللہ پاک کا وعدہ ہے، اللہ پاک اسے کامیاب کر دیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، وہاں ناکامی نہیں۔ حضور دوستو، اس تھوڑی سی زندگی میں اللہ پاک نے ہر آدمی کو آزمانا ہے کہ کون اچھے عمل کر کے وہاں لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ تم کو آزما سکیں کہ کون اچھے عمل کر کے ہمارے پاس لے کے آتا ہے۔ حضور دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت عارضی زندگی ہے، جلد ختم ہو جانے والی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی، لامحدود زندگی، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، یہ دنیا، یہ ہمارے امتحان کی جگہ ہے۔ جیسے آدمی محنت کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، پھر پیپر کے لیے، پرچہ دینے کے لیے وہ جہاں سینٹر بنا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، وہاں پہنچتا ہے، اپنے رول نمبر کے حساب سے بیٹھ جاتا ہے، وہاں اس کا امتحان ہوتا ہے۔ وہاں اس نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ چند 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے، وہاں پورے سال کی کارکردگی جو بھی اس نے کیا وہاں لکھنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد رزلٹ آتا ہے، کیونکہ سارا سال اس نے جو کچھ کیا وہ ایک پرچے پہ لکھتا ہے، ایک پرچے پہ 2-2.5 گھنٹے۔ حضور دوستو، اللہ پاک نے ہمیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے، پھر وہاں ساری زندگی کا لفظ بھی چھوٹا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا کہ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا
رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، 1000 سال کے بعد ایک پرندہ آئے اور ایک دانہ اٹھا کے لے جائے، پھر 1000 سال کے بعد آئے دوسرا دانہ اٹھا کے لے جائے، ایسے کرتے کرتے ہر 1000 سال کے بعد ایک دانہ، صرف ایک دانہ لے کے جائے، سے کرتے کرتے کبھی نہ کبھی وہ دانے ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی زندگی کبھی نہیں ختم ہوگی۔ حضور دوستو، لامحدود زندگی، اس کا کوئی عدد کوئی شمار نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ مختصر وقت دیا ہے، 60-70 سال کی زندگی، شاید اس سے بھی کم۔ حضور دوستو، اس میں ہم نے محنت کرنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، پھر آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحتیں، ہمیشہ ہمیشہ کا سکون۔ حضور دوستو، یہ امتحان کی جگہ ہے، اس میں میں نے اور آپ نے اللہ پاک کو راضی کر کے جانا ہے، اس کی سارے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔